سال کے 12 اور بعد ان 12 مہینے حرمت والے ہیں، ان حرمت میں ایک مہینہ والا مہینہ۔ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا دیکھا، کیا فرمایا ہے؟ تو صحیح سند کے ساتھ جو اللہ کے نبی سے بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مہینے کی آغاز اور ابتدا ہوتی تو آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مسلمان بھی اسی کا اہتمام کرتے ہیں، ابتدا میں نہ کر پائے، جب یاد آ جائے تو اس دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ میرے رجب میں، میرے شعبان میں برکت دے دے، یعنی میری عمر میں برکت دے دے کہ مجھے رمضان عطا فرما دے۔ گویا کہ رمضان کا اہتمام رجب سے ہو رہا ہے، گویا کہ رمضان کا اہتمام تیاری رجب سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مہینے میں اور کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی رات میں کچھ کیا ہو، کوئی روزہ رکھا ہو، کچھ میٹھا پکایا ہو، کوئی شیرینی تقسیم کی ہو۔ ان میں سے کوئی بھی بات اللہ کے نبی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، کوئی بات دین کی ثابت نہ ہو، نبی سے ثابت نہ ہو، اور اسے دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کر لیا جائے تو یہ دین میں خود ساختہ اضافہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا سخت ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو بڑی سخت ناپسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو آپ کی صحبت کی برکت سے دین کا یہی ذوق نصیب ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں رجب کو باہر نکلتے اور ایک ایک آدمی سے پوچھتے روزہ تو نہیں ہے، اور پھر اسے اپنے سامنے کھلاتے پلاتے تاکہ سبق دیتے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس میں دین میں اضافے کا سبب بن سکے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، کوئی شخص اس کو تجویز کرے تو اللہ کے نبی کا دل بڑا دکھتا ہے۔ یہ دین میں وہ اضافہ ہے جسے اللہ کے نبی کبھی پسند نہیں فرماتے۔ یہ سوچ ساختہ اضافہ ہے۔ ہمارے بعض بھائی بیچارے ناواقفیت سے عناد نہیں ہوتا، نہ واقف ہوتے ہیں اور انہیں صحیح بات کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اس قسم کی چیزوں کا وہ اہتمام شروع کر دیتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، کنڈوں کے نام پر کچھ میٹھا پکانا ہے، تقسیم کرنا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس ماہ رجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ دعا ثابت ہے، اور رمضان کا اہتمام کا آغاز ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ باقی آپ کی زندگی میں ایک کمال ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کا کوئی انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کے کمالات میں سے ایک بڑا کمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو معراج کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ یہ کس مہینے میں آیا؟ بعض روایت میں آتا ہے ربیع الاول میں ہوا، بعضوں میں آیا رجب میں ہوا۔ یہ کون سی رات ہے؟ کوئی سی بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس معراج کے واقعے کے بعد 18 سال آپ زندہ رہے، لیکن آپ نے کسی رات میں کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ معراج ہوا،
اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا کمال ہے، آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں امت کو بہت کچھ ملا، اللہ کے نبی کے مشاہدے سے امت کو بہت کچھ سبق ملا، رہنمائی ملی۔ لیکن آپ کی زندگی میں یہ نبوت کے 5ویں سال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن پھر اس کے بعد آپ 18 سال تک زندہ رہے، لیکن کہیں آپ نے کسی خاص رات کا، کسی خاص دن کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ کوئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر دین سمجھنے کا دعویٰ کرے یا صحابہ سے بڑھ کر عبادت کا اپنے آپ کو باذوق سمجھے تو حماقتی ہو سکتی ہے، جہالتی ہو سکتی ہے۔ نبی سے بڑھ کر راتوں کی فضیلت، ایام کی فضیلت کون سمجھ سکتا ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر عبادات کا ذوق کون رکھ سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی کی زندگی میں 18 سال گزرے، پھر آپ کے پاس صحابہ کی زندگیاں 1 صدی تک رہی، 1 صدی تک صحابہ کا سلسلہ رہا۔ لیکن اس پوری صدی کے اندر بھی پھر تابعین، پھر تبع تابعین کی زندگی میں کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن نہیں